پائلٹ نے جیسے ہی اناؤنس کیا تو ہر شخص اپنے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا، اور ایک شخص ایک خط لکھنے لگا کہ میری بہن مجھے معاف کر دینا، میں اتنا امیر اور رئیس تھا پھر بھی میرا تمہاری جائیداد کے اوپر نظر تھی اور تمہاری جائیداد میں ہڑپ کر گیا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کے ساتھ عدنان، اور آج میں آپ کو ایک حاجیوں کے جہاز کی کہانی سنانے جا رہا ہوں، جو کہ سننے کے بعد یقیناً آپ بھی اس پہ عمل کریں گے۔ جہاز 40,000 فٹ کی بلندی کے اوپر بڑے مزے سے اڑ رہا تھا، اور اس کے اندر جتنے سوار تھے وہ سب بہت مزے کی نیند سو رہے تھے، کیونکہ وہ سب جب نکلے ہیں تو وہاں سے انہیں معلوم تھا کہ یہ جو 3 سے 4 گھنٹے کا سفر ہے، اس کے بعد جا کے ہم نے عبادت کرنی ہے، ہم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے، تو اس سے پہلے تھوڑی سی آرام کر لیا جائے۔ لیکن ایک دم سے ایک جھٹکا لگتا ہے، اور جھٹکا لگنے کے بعد سب کی آنکھیں کھلتی ہیں تو جہاز کے اندر ہڑبڑی مچی ہوتی ہے۔ آکسیجن ماسک جو ہے وہ باہر نکل چکے ہوتے ہیں۔ ایک دم سے اسپیکر کے اوپر پائلٹ کی طرف سے اناؤنسمنٹ آتی ہے، پیارے بھائیوں میں معذرت چاہتا ہوں کہ جہاز میں کچھ فنی خرابی آ گئی ہے، ہمارے نزدیک کوئی ایئرپورٹ بھی نہیں ہے جس سے ہم لینڈ کر سکیں، اور اب ہمارے پاس صرف 10 سے 15 منٹ کا ٹائم ہے، اس کے بعد ہم کہیں نہ کہیں گر جائیں گے اور ہم تباہ ہو جائیں گے۔ آپ لوگ اپنے رب کے حضور دعا کریں کہ ہمارے لیے بہتر ہو۔ اتنے کہنے کے بعد ایئر ہوسٹس آئی ہے، اس کے پاس ایک کالے رنگ کا ڈبہ تھا، اور اس نے سب سے کہا کہ اگر آپ لوگ اپنے پیاروں کے لیے کوئی وصیت بھیجنا چاہتے ہیں تو اس ڈبے کے اندر اپنا لیٹر لکھیں اور لکھ کے اس میں ڈال دیں۔ ہمارا جہاز تو شاید تباہ ہو جائے، لیکن یہ جو باکس ہے یہ رہے گا، یہ ہماری جو ٹیم ہے وہ ڈھونڈ لے گی، اور اس میں جو بھی آپ کی وصیتیں ہیں وہ آپ کے گھر والوں تک پہنچا دی جائیں گی۔ اتنا کہنا تھا کہ سب لوگ حیران رہ گئے، اور جب بندہ مر رہا ہو تو اس کو صرف معافی یاد رہتی ہے اور اپنے کیے ہوئے گناہ یاد آتے ہیں، لیکن اسی پورے جہاز میں ایک ایسی حرکت ہوئی جس کو سننے کے بعد آپ حیران ہو جائیں گے۔ اب جیسے یہ اعلان ہوا تو ایک شخص نے خط لکھنا شروع کیا۔ اس نے لکھا کہ پیاری بہن، میں تم پہ بہت ظلم کرتا تھا، تمہاری شادی تو کر دی، لیکن تمہاری جو جائیداد تھی، جو تمہارا حصہ تھا، میں تمہیں نہ دے سکا۔ مجھے اللہ نے بہت دیا تھا، لیکن میں پھر بھی تمہارے حصے کے اوپر نظریں جمائے بیٹھا ہوں اور تمہیں تنگ کرتا ہوں، اور میں یہ وصیت اپنے بچوں کے لیے لکھ رہا ہوں کہ میری بہن کا حصہ اسے دیا جائے۔ اگر تم لوگ نہیں دو گے تو شاید میری روح کو کبھی بھی سکون نہیں آئے گا۔ ایک شخص نے اپنی بیوی کے لیے لکھا کہ بیگم، میری پیاری بیگم، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، کئی بار میں غصے میں آ کر تم پہ خام خواہ چلا دیتا تھا، کئی بار تمہارے ساتھ بدتمیزی بھی کر جاتا تھا، باہر کی پریشانیاں ہوتی تھیں جو آ کے تمہارے اوپر نکال لیتا تھا، اور تم بڑے پیار سے میری باتیں سنتی تھی اور خاموشی سے میرے لیے کچھ کھانے کا بندوبست کرتی تھی، مجھے معاف کر دینا۔ اور ایک شخص اپنے بیٹوں کے نام خط لکھ رہا ہے، کہتا بیٹو، میں نے تمہیں ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر بنا دیا، لیکن میں تمہیں دین کی تعلیم نہیں دلوا سکا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں جب مر جاؤں گا تم لوگ میرا جنازہ بھی پڑھو گے یا نہیں۔ خدا کے لیے دین کی طرف آ جاؤ اور اپنے رب کو یاد کرو، اور مجھے معاف کر دینا کیونکہ میں تمہیں اس طرف نہیں لا سکا۔ اور اسی فلائٹ میں ایک نوجوان بھی بیٹھا ہوا تھا، وہ خط لکھ رہا تھا اپنے باپ کے نام۔ اب یہاں پر جتنے سوار تھے سارے اپنے رب کے حضور حاضر ہونے کے لیے جا رہے تھے، لیکن ان کی حاضری جو تھی وہ شاید منظور نہیں تھی، حاضری سے پہلے ہی ان کی موت کا وقت آ چکا تھا۔ اب وہ بیٹا اپنے باپ کو لکھ رہا ہے کہ بابا، میں باہر تھا، آپ مجھے ہر روز کہتے تھے گھر آ جاؤ، اس سال میں نے سوچا کہ عمرہ ادا کروں گا، عمرہ ادا کرنے کے بعد میں سیدھا آپ کے پاس آؤں گا، لیکن قدرت کو شاید یہ منظور نہیں ہے، تو خدا کے لیے مجھے معاف کر دیجئے گا، میں بہت گناہ گار ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ ایک شخص اپنی سیٹ سے اٹھا اور اٹھ کر واش روم کی طرف چلا گیا۔ ایئر ہوسٹس یہ سارا معاملہ دیکھ رہی تھی، کیونکہ وہ پورے جہاز کے اوپر نظریں جمائے ہوئی تھی کہ کون کیا لکھ رہا ہے۔ وہ شخص جب باتھ روم میں گیا تو ایئر ہوسٹس کو تجسس ہوا کہ یہ شخص وہاں کیا کرنے گیا ہے، کیونکہ جب موت کا ٹائم سامنے ہو تو بندہ معافی مانگتا ہے یا کچھ اور کرتا ہے، اور اس کو واش روم یاد آ گیا ہے۔ ایئر ہوسٹس تجسس میں اس شخص کے پیچھے گئی، جب اس نے دیکھا کہ واش روم کا دروازہ جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، جب اس نے دروازے کو ہاتھ لگایا تو وہ شخص اندر شیشے کے سامنے کھڑا رو رہا ہے، پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہے۔ اس عورت نے
ایئر ہوسٹس نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا آپ کو؟ اس نے کہا مجھے باہر روتے ہوئے بڑا ڈر لگ رہا ہے، میں دوسروں کے سامنے رو نہیں سکتا، میں اپنے رب کے حضور رونے سے بھی ڈرتا ہوں کیونکہ میں بہت گناہ گار ہوں، مجھے اللہ پاک مجھے معاف کر دے اور میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور وہ روئے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے، اور اتنا رو رہا ہے کہ ایک دم سے ایئر ہوسٹس نے اس کو کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑا ہے تو وہ اپنی نیند سے بیدار ہوا۔ یہ شخص جہاز کے اندر ہی بیٹھا ہوا تھا اور خواب دیکھ رہا تھا، یہ سارا ماجرا اس نے خواب میں دیکھا، اور جیسے ہی وہ بیدار ہوا اس کے جسم جو ہے پسینے سے شرابور تھا اور وہ بہت ہی خوف زدہ تھا۔ اس نے اپنا سارا خواب جو ہے وہ کھڑے ہو کر پورے جہاز کو سنایا کہ میرے خواب کے اندر یہ جہاز کریش ہونے والا تھا، ہم سب لوگ یہ کچھ کر رہے تھے، تو یہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ اس پر سارے لوگوں نے توبہ کی۔ یہ جہاز جو تھا اس کے اندر بہت سے پراپرٹی ڈیلر بھی بیٹھے تھے، بہت سے کسائی بھی بیٹھے تھے، بہت سے استاد بھی بیٹھے تھے، سب اپنے اپنے جو گناہ کر رہے تھے انہوں نے توبہ کی۔ آج ہم لوگ بھی اسی طرح سے گناہوں کی دلدل میں دھسے ہوئے ہیں، کیا ہم لوگ توبہ نہیں کر سکتے؟ ہمارے پاس یہ وقت ہے ابھی، جب موت سر پہ آ جائے تو پھر وقت ختم ہو جاتا ہے، پھر مہلت نہیں ملتی، پھر تو سزا اور جزا کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب مہلت ہے تب اس پہ عمل کریں اور معافی مانگیں، اور جن جن لوگوں کے ساتھ آپ کی طرف سے کوئی زیادتی ہو گئی ہے ان سے جا کے اپنی گناہوں کی تلافی کریں، ان کے ساتھ جو زیادتی کی ہے اس کی معافی مانگیں۔ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور لکھیے گا، کیا پتہ یہ جہاز آپ کا ہی ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔